الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں باقی رکھا اور الحمدللہ امت مسلمہ نے آج خصوصاً پاکستان میں ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھ لیا۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ ماہ رمضان المبارک تک اللہ تبارک و تعالی نے صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دیا۔ یاد رکھیں ماہ رمضان المبارک بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے اللہ پاک کو جب یاد کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہی ہیں جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتے ہیں، جو بے حیائی اور فحاشی سے روک دیتے ہیں۔ صرف انسان اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، پیارے مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک بڑی برکتوں و عظمتوں والا ہے، بڑے ہی اس کے فضائل و کمالات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن چند میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جب رب کریم اپنے بندوں کی طرف نظر فرمائے پھر ان کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ نے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مجموعے کے برابر، یعنی ایک دن میں 10 لاکھ ہوتے ہیں تو ان سب کو ملا کے، یعنی 1 2 3 دن یہ پورے سارے ملا کے جتنا ان کا مجموعہ بنتا ہے، اللہ پاک 29ویں شب کو ان سب کے مجموعے کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک بڑی برکتوں عظمتوں والا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں آئی ہیں، اور خصوصاً روزے کے متعلق پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے لیے، میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور مچھلیاں پانی کے اندر روزے دار کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک میں جب بندہ روزے رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو یہ فضائل، یہ کمالات، یہ فوائد سے بھرپور اس کو یہ فوائد اور فضائل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا، بڑے فوائد اور بڑی فضیلتوں والا یہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا جو سلسلہ ہے اس کا ثواب 70 گنا مزید بڑھا دیتا ہے۔ یعنی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ پاک 70 گنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ماہ رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 1500 نیکیاں ایک سجدے کی عوض عطا فرماتا ہے۔ 1500 نیکیاں ایک سجدے کے عوض اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے وہ آدمی کو نجات۔ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے،
پھر اللہ پاک اپنے در کے علاوہ کسی اور در پر اس کو جھکنے نہیں دیتا۔ لیکن جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے جو ہے نا دور بھاگتا ہے، پھر وہ لوگوں کے در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، لوگوں کے در در کی بھیک مانگتا رہتا ہے۔ ہاں، اگر آج اللہ کی عبادت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کا محتاج نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث کے اندر، روایت کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت 60,000 لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے روزے رکھنے کی، کتنی بڑی فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے، پھر سارا سال ماہ رمضان المبارک کے علاوہ روزے رکھتا رہے تو اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا، یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس جتنا ثواب اس کو نہیں ملتا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہی تو یہ منتخب کیا گیا ہے روزے رکھنے کے لیے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں عبادت کیا کرتے تھے۔ یہی معمول، یہی شیڈول صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی رہا اور صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ امت مسلمہ ماہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز پنجگانہ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے گن گناتے ہیں، اہل بیت اطہار کے گن گناتے ہیں، اور اولیاء اعظام کی سیرتوں کو بھی بیان کرتے ہیں، امہات المؤمنین کی سیرتوں کے بیان کیے جاتے ہیں، سید زادیوں اور سید زادوں کی عزت و احترام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم سے بھی آراستہ کرتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک آپ تک دین اسلام کا پیغام آسان الفاظوں کے اندر پہنچا رہا ہے۔ آپ ہمارے اس نیٹ ورک کے ساتھ، ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً آپ کو ابھی ماہ رمضان المبارک کے ہے تو ماہ رمضان المبارک میں روزے کے مسائل فضائل پر بھی گفتگو کی جائے گی، وہ بھی بتایا جائے گا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا۔ لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی جس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ سمجھتے ہیں شاید ٹوٹ گیا ہے۔ ان غلط فہمیوں کا بھی ازالہ آپ کو اسی نیٹ ورک پر بتایا جائے گا، اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی ہم دیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اسی طرح دیگر زکوٰۃ کے، روزے کے، فطرانے کے اور دیگر جتنے بھی مسائل ہوں گے ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً آپ تک وہ معلومات فراہم کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پلیٹ فارم کو اور تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خصوصاً اس کی برکتوں سے امت مسلمہ کو سرشار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔